بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، اصول شاشی میں سے ہم نے کتاب القیاس باب القیاس شروع کیا تھا، تو ایک دو فصلیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم ایک اور فصل شروع کرنے جا رہے ہیں قیاس کی شرائط کے متعلق۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قیاس بھی حجت شرعیہ میں سے حجج شرعیہ میں سے ایک حجت ہے، یعنی اس سے بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے تو قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ تو یہ چار جو اصول ہیں ان کو اصول فقہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ادلہ شرعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب قیاس کب کرنا درست ہوگا، کب درست نہیں ہوگا، اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ 5 شرائط کے ساتھ اگر قیاس کیا جائے تو پھر درست ہوگا، وگرنہ درست نہیں ہوگا۔ تو ان کی مثالیں اور ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ اس فصل کے اندر پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل شروط صحت القیاس خمسۃ، شروط صحت القیاس خمسۃ، قیاس کے درست ہونے کی شرائط 5 ہیں۔ خمسۃ یہ خبر ہے، قیاس کے درست ہونے کی شرائط 5 ہیں۔ احدھا اللہ یکون فی مقابلۃ النص، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو۔ لا یکون فی مقابلۃ النص، قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو۔ یکون کا جو اسم ہے وہ ہے قیاس، یعنی نص کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ایک جو ہے وہ حکم ہو اور اس کے برخلاف، اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ قیاس کا حکم ثابت ہو، تو پھر قیاس کو ہم کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور قیاس پر عمل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط ہے وثانی اللہ یتضمن تغییر حکم من الاحکام النص، دوسری شرط قیاس کے درست ہونے کی یہ ہے کہ وہ قیاس نص کے احکام میں سے کسی حکم کو تبدیل کرنے پر مشتمل نہ ہو۔ وہ قیاس مشتمل نہ ہو نص کے احکام میں سے کسی حکم کو بدلنے پر، کہ جو قیاس ہے اس سے نص کا کوئی حکم تبدیل ہو جائے۔ مثلا نص کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ایک حکم مطلق ہے، قرآن کے اندر ایک حکم مطلق ہے، اس کے اندر کوئی تقیید، کوئی قید نہیں، اور جو قیاس ہے، قیاس سے ہم اس مطلق کو، جو حکم ہے نص کے اندر، ہم اس مطلق حکم کو قیاس کی وجہ سے اگر مقید کر دیں، اس کے اندر کوئی قید لگا دیں، تو یہ بھی قیاس درست نہیں ہوگا۔ تاکہ یہ ہمسطن پر دوسری، جو ہے دو زبر، یہ کس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے؟ دو زبر نہیں ہے، دو پیش ہے، خمسۃ۔ جی صحیح ہوگا، جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد تیسری شرط بیان کرتے ہیں والثالث اللہ یکون المعدہ حکما لا یؤکل معناه، معدہ یعنی معدہ کا مطلب ہوتا ہے اصل سے فرع کی طرف جو ہے وہ پھرا ہوا، جس کو معدول کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں قیاس کے ذریعے، جو اصل کے اندر، جو اصل کا حکم ہوتا ہے، جو نص کے اندر حکم ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کوئی علت نکالتے ہیں، پھر وہ علت اگر ہم فرع میں دیکھیں، جو حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن اس کے اندر اس کی علت پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ حکم بھی کیا ہو جاتا ہے، اس قرآن و حدیث کے پر قیاس کرتے ہوئے وہ بھی، اس پر بھی وہی حکم لگتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دور کے اندر، یعنی قرآن پاک کے اندر نشے کو حرام کیا گیا ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، تو اب ضروری نہیں کہ اس دور کے اندر جو چیزیں نشے کے لیے چلتی تھیں، جیسے شراب تھا،
تو شراب کو حرام کیا گیا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ تو اب ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی قرآن نے تو صرف جو ہے وہ نشے اس کو شراب کو حرام کیا ہے، باقی جتنے نشے ہیں وہ جائز ہیں۔ آج کے دور میں جدید جدید نشے آ گئے ہیں، آئس کا نشہ ہے، اور جو ہے وہ طرح طرح کی نشے آ گئے جو جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں علت کو، کہ جو علت شراب کے اندر تھی، کہ بندہ شراب پیتا تھا تو پھر اس کی عقل جو ہو جاتی تھی وہ رفع ہو جاتی تھی، اس کی ہوش سلامت نہیں رہتے تھے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا نشہ کرتا ہے کہ جس کے اندر اس کی عقل سلامت نہیں رہتی، اور پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کو نقصان میں چلا جاتا ہے، تو اب وہ اسی کی علت میں یعنی نشے والی علت کے تحت ہی ہم اس چیز کو حرام قرار دیں گے۔ تو قرآن و حدیث ہوئی اصل، اور جس کے اندر ہم مثلا آئس ہے تو آئس کے اندر ہم اگر حرام ہونے کا قول کریں کہ اس کے اندر نشہ ہے، تو پھر اس کے اندر علت ہم نکالیں گے کہ نشہ یہاں پر علت ہے، عقل کا مغیر ہونا اور عقل کا جو ہے وہ خراب ہونا، یہ علت ہے۔ ٹھیک ہے، تو معدہ کا مطلب ہوتا ہے جو حکم اصل سے فرع کی طرف جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی استاد جی۔ تو تیسری شرط قیاس کے درست ہونے کی یہ ہے کہ جو معدہ حکم ہے، اصل سے ہم فرع کی طرف حکم کو لوٹا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو ایسا حکم نہ ہو کہ جس کی معنی نہ سمجھی جائے، لا یوکل معنی، جس کی معنی نہ سمجھ جائے۔ اصل کے اندر ایسا حکم ہے کہ ہم اس کو اگر فرع کے اندر دیکھیں، فرع کے اندر ہم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حکم ایسا نہ ہو کہ اس کی معنی ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اس کی مثال بھی آگے آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ اس کا اور چھوٹا چوتھی میں جو نے یہ شرط، لے لیں کہ اصل کے حکم کو پھیرنا۔ نہیں، یہ اصل کے حکم کو پھر یہاں پر یہ نہیں ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ جو اصل کے اندر حکم ہے، پھر اس حکم کی علت ہوگی کہ اس حکم یہ حکم ایسا کیوں ہے۔ اب اس حکم کی جو علت ہے وہ علت ہمیں سمجھنا ہے، حکم کے اندر جو علت ہے وہ علت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس کی مثال بھی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اب یہ آگے چلا جائے گا نا پھر وقت نکل جائے گا، بہرحال آپ چلو بس بعد میں اتنا دیکھ، ہی سمجھ لیں، وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔ اور چوتھی شرط بیان کرتے ہیں کہ والرابع اللہ یقع التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ علت حکم شرعی کے لیے واقع ہو۔ تعلیل کا مطلب ہوتا ہے علت نکالنا، جیسے ہم نے اصل سے علت نکال کر پھر فرع میں ثابت کرتے ہیں، پھر فرع میں وہی حکم لگاتے ہیں جو اصل میں حکم لگتا ہے۔ اصل حلال ہے تو فرع بھی حلال ہوگا، اصل حرام ہے تو فرع بھی حرام ہوگا۔ کیوں؟ علت کی وجہ سے۔ تو وہ جو علت نکل رہی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے، قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو علت نکل رہی ہے تو وہ علت حکم شرعی کے لیے ہو، حکم لغوی کے لیے نہ ہو، امر لغوی کے لیے نہ ہو، کہ لغوی تحت ہم جو ہے وہ وہاں پر تعلیل کو ہم ثابت کریں اور علت کو نکالیں۔ حکم شرعی ہوگا تو حکم شرعی کے مطابق ہم نے علت کو دیکھنا ہے، امر لغوی کے اعتبار سے ہم نے نہیں دیکھنا۔ یہ ہو گئی چوتھی شرط۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ یکون الفرع منصوصا علیہ، اللہ یکون الفرع منصوصا علیہ، کہ جو فرع ہے، ایک اصل ہوتا ہے ایک فرع ہوتا ہے، تو جو فرع ہے وہ منصوص علیہ نہ ہو، یعنی فرع کا حکم قرآن و حدیث میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ اگر فرع کا حکم قرآن و حدیث میں پہلے موجود ہوگا تو پھر اس فرع پر اس فرع کو قیاس نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس کا حکم موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو اب اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 شرائط تھیں قیاس کے درست ہونے کے لیے۔ اب ہر ایک شرط کی مثال بیان کریں گے۔
تو مثال بیان کرتے ہیں، ومثال القياس في مقابلة النص فيما حكي أن الحسن بن زياد سأل، یہ معروف پڑھیں گے، سأل عن الكهكهة في الصلاة، قیاس کی مثال نص کے مقابلے میں، کہ اگر قیاس نص کے مقابلے میں ہو تو پھر قیاس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو قیاس ہے وہ خلاف قیاس نہ ہو، خلاف نص نہ ہو، مقابلے جی کرتے ہیں. مقابلة النص فيما حكي أن الحسن بن زياد سأل عن الكهكهة، اس کو مجہول پڑھیں، مجہول کے اعتبار سے میں درست بننا جی. نص کے وہی مقابلے میں اعلیٰ. تو وہ ہے کی مثال جی. نص کے مقابلے میں قیاس کی مثال یہ ہے کہ جس کو حکایت کیا گیا ہے، حکیہ کا مطلب ہے جس کو حکایت کیا گیا ہے، جس کو روایت کیا گیا ہے، کہ ان الحسن بن زیاد، کہ حسن بن زیاد سے سوال کیا گیا نماز میں کہکہ لگانے کے متعلق. حسن بن زیاد یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو یہ جو امام حسن بن زیاد ہیں تو یہ امام اعظم کے اجلہ یعنی بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. تو ان سے نماز میں کہکے کے بارے میں پوچھا گیا تو قال ان قدت طہارت بہا، یعنی طہارت اس سے ٹوٹ جائے گی. یعنی کہکا اگر کوئی بندہ نماز میں لگاتا ہے، آواز کے ساتھ نماز کے اندر وہ بندہ ہنستا ہے، تو اب اس کی طہارت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب سائل نے کہا قال سائل لو قذف محسنتا فی الصلاۃ لا ينتقد به الوضوء، سائل نے کہا کہ اگر ایک بندہ محسنہ عورت کو تہمت لگائے، محسن عورت جو ہوتی ہے نا، محسنہ عورت کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، پاک دامن عورت پر کوئی بندہ حالت نماز میں تہمت لگائے تو لا تنتقد بہ الوضوء، تو اب اس تہمت لگانے سے محسنہ عورت، پاک دامن عورت کو نماز میں تہمت لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مع ان قذف المحسنۃ اعظم جنایۃ فکیف تنتقد بالکہکہۃ وہی دونہ، باوجود اس کے کہ محسنہ عورت کو، پاک دامن عورت کو تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے. اعظم جنایتن، یہ بڑی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. ایک بندہ ہنستا ہے تو ہنسنا یہ کم گناہ والا ہے، اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بڑا گناہ ملے گا، وہ بڑا جنایت ہے. تو فکیف تنتقد بالکہکۃ وہی دونہ، تو اب کہکے سے یعنی آواز سے، زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہی دونہ، حالانکہ یہ تو اس سے کم ہے. یعنی محسنہ عورت کو تہمت لگانے سے ہنسنا، کہکا یہ کم ہے مرتبے کے اعتبار سے. تو جب محسنہ عورت کو تہمت لگانے سے طہارت باطل نہیں ہوتی، وضو باطل نہیں ہوتا، تو چاہیے یہ کہ جو کہکا ہے اس سے بھی وضو باطل نہ ہو. قیاس یہ تقاضا کر رہا ہے. جو سائل ہے وہ سائل قیاس کر رہا ہے کہکے کو تہمت پر.
शाहजी यहाँ ठीक पर है, एक तो हालांकि जी जी। ये अर्ज करनी थी कि हालत नमाज में कैसे वो तुहमत लगाएगा किसी पाक नामा औरत पर, इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं। हालत नमाज के अंदर वो बंदा मुख्तलिफ तरीकों से कर सकता है कि अगर वो इशारा करें, ऐसा इशारा करे, या फिर उसकी नमाज तो टूट जाएगी जी लेकिन तहारत नहीं टूटेगी, क्योंकि अमल कसीर है, तो अमल कसीर की वजह से उसकी नमाज तो टूट जाएगी। यहाँ पर जो है वो वुजू के बातिल होने की बात की जा रही है कि उसका वुजू बातिल हो जाएगा। जी, जजाकल। तो मोहसिना औरत को तोहमत लगाएगा तो फिर उसका वुजू नहीं टूटेगा, नमाज तो टूट जाएगी अमल कसीर की वजह से या कलाम की वजह से। तो ये कियास कर रहा था साइल। तो ये कियास करना क्या है? कियास करना बातिल है। क्यों बातिल है? क्योंकि कियास की पहली शर्त है कि जो कियास हो वो नस के मुकाबले में ना हो, नस के अपोजिट ना हो। तो नस का एक हुक्म है और कियास का एक हुक्म है। तो जो नमाज की हालत में कोई बंदा कहका लगाए तो कहका लगाने से तहारत बातिल हो जाती है, इस पर नस वारिद है। वह नस जिक्र करते हैं, कहते हैं फहादा कियासन फी मुकाबलत नस, तो ये कियास नस के मुकाबले में। और वो नस कौन सी है? वह हुआ हदीसुल आरबी ये अल्लज़ी फी ऐनिही सिवाहुन, कि वो नस उस आराबी की हदीस है कि जिस आराबी की आंख में कुछ था। सिवा उनका मतलब है कि उसकी आंख जो थी वो ज़ईफ थी। वो हदीस ये है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो एक आराबी शख्स आया, आराबी कहते हैं देहाती बंदे को। तो उसकी आंख में या नजोफ था या फिर वो नाबीना था। तो वो आया और वो जो है वो किसी चीज में अटक गया और गिर गया। तो फिर गिरने की वजह से जो नमाज पढ़ रहे थे पीछे, तो वो उनमें से कुछ का आवाज जो है वो बुलंद हो गया, हंसने की आवाज, कह का उन्होंने लगाया। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नमाज पढ़ने से फारिग हुए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन जिन ने काका लगाया, अब वो तहारत करें, यानी तहारत हासिल करें। चाहिए कि वो वुजू करें, हदीस पाक के अल्फाज है, चाहिए कि वो वुजू करें और वुजू के बाद वो दोबारा नमाज पढ़ें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहके को तहारत के लिए बातिल करार देना, ये इस बात पर दलालत करता है कि जो कहका लगाना है नमाज की हालत में, तो वो तहारत को बातिल कर देता है, खत्म कर देता है। तो अब ये जो है हुक्म खिलाफ कियास नस से साबित है, क्योंकि तहारत तब बातिल होती है कि जब बंदे का जो है वो कोई नजासत खारिज हो, बंदे से कोई नजासत खारिज हो, तो फिर जो है वो वजू बातिल होता है। कि अगर बंदा जो है वो कोई भी चीज ऐसी पाए जैसे नजासत खारिज होती है या रीख खारिज होती है, तो फिर जो है वो उसका वजू टूट जाएगा। और काका लगाने में कोई ऐसी चीज खारिज नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी वजू के टूटने का हुक्म दिया गया, तो ये दलालत करता है इस पर कि ये खिलाफ कियास है। अब इस पर कोई चीज कियास करके साबित नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये पहली मिसाल थी। जी। चलें, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह ताला अगले दर्स के अंदर से आगे पढ़ेंगे। आज के सबक के हवाले से अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। ये ठीक हो गया सर।